یا مرحبا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ میں سے اللہ پاک نے بنی ہاشم کو منتخب کیا، چن لیا، اور پھر بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب فرمایا، اور قریش میں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ سارے خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور پھر قریش کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے اور عرب کے تمام قبیلوں پر اللہ تعالیٰ نے عزت اور شرافت بخشی۔ اسی نسبت سے اس سورہ قریش کا ہم ذکر کریں گے کہ قریش کا قبیلہ، اس کی عظمت اور اس کی شرافت مسلم تھی، مانی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں فرمائی ہے یہ بات کہ اے قریش، ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان کیے ہیں، اور ان احسان کا بدلہ یہ تھا کہ تم میری خالصتاً عبادت کرتے اور میرے ساتھ بتوں کو شریک نہ کرتے، لیکن تم نے بتوں کے ساتھ شریک کیا۔ میں نے تمہارے اوپر کیا احسان فرمایا؟ لإیلاف قریش، قریش کو ہم نے عادی بنایا کس بات کا؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمیوں میں یہ لوگ سفر کرنے کے عادی ہیں۔ اس وقت میں پورے عرب میں عام طور پہ قتل و غارت، خون ریزی عام تھی۔ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور دشمن قبیلوں کی خون ریزی کرتے تھے، اور کوئی بھی قبیلہ اگر سفر کرتا اور تجارتی قافلہ تو اس کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ خون ریزی عام ہوتی تھی، کیونکہ بھوک اور مفلسی اس وقت مکہ مکرمہ میں بہت عام تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ مکہ مکرمہ میں لوگ مفلس اور لوگ بھوکے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ کی جو سرزمین ہے وہ خشک سرزمین، وہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی اور وہاں کوئی باغات نہیں تھے۔ تو پھر بنو ہاشم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، اوپر پیڑھی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دادا گزرے ہاشم نے یہ طریقہ ایجاد کیا اور اپنی قوم کو سمجھایا کہ ہم سردی میں یہ لوگ یمن جاتے تھے، اور گرمی میں یہ لوگ شام کا سفر کرتے تھے، کہ ہم تجارت کے لیے ملکوں کا سفر کریں گے تو پھر ہماری یہ مفلسی ختم ہوگی۔ تو یہ تجارت کا نظام، وہاں سے یہ قافلوں کا پھر سفر شروع ہوا۔ تو یہ لوگ سردیوں میں یمن کا اور گرمیوں میں پھر یہ لوگ شام کا سفر کرتے تھے تجارت کا، اور تجارت کرتے جس کے ذریعے سے یہ خوشحال ہو گئے۔ اب سارے عرب میں تو خون ریزی عام تھی، قتل و غارت عام تھی، لیکن یہ جو قریش تھے ان کی عزت شرافت سارے قبیلوں پر مسلم تھی، مانی جاتی تھی۔ اور دوسری ان کو جو فضیلت حاصل تھی، جس کی وجہ سے سارے لوگ ان کا عزت اور احترام کرتے تھے، وہ یہ تھی کہ یہ خانہ کعبہ کے پاس رہنے والے لوگ تھے، یہ بیت اللہ کی خدمت کرنے والے لوگ تھے، ان کے پاس اللہ کا گھر تھا، اور پورے عرب میں اگرچہ شرک عام ہو چکا تھا، بت پرستی عام ہو چکی تھی، لیکن وہ لوگ ہر سال حج کے لیے بیت اللہ تشریف لاتے تھے، خانہ کعبہ آتے تھے، مکہ مکرمہ آتے تھے۔ تو یہ لوگ ان کی خدمت کرتے تھے، پانی پلاتے تھے، ان کو کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی عزت اور شرافت اور زیادہ بڑھ چکی تھی، اور ان کی لوگ عزت کرتے تھے۔ اور پچھلی صورت میں ابرہہ کا جو لشکر آیا، اور ابرہہ کو اللہ نے سورہ فیل میں اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے کہ وہ لشکر کو اللہ نے تباہ و برباد جب کر دیا، تو اس کی وجہ سے بھی ان کی عرب میں اور زیادہ عزت اور شرافت بڑھ گئی کہ یہ تو بیت اللہ کے خدمت گزار لوگ ہیں، ان کے ساتھ دشمنی مول لینا کوئی عام چیز نہیں۔ اللہ کا غیبی نظام جیسے ابرہہ کے خلاف چلا، ایسے چل سکتا ہے اگر ان پہ کسی نے ہاتھ ڈالا۔ تو لہذا یہ یمن کا، شام کا سفر کرتے تھے امن و امان کے ساتھ، ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، ان کی طرف کوئی بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ جب اللہ نے ان پر یہ احسان کیا تو اب فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ
تمہیں یہ چاہیے کہ تم اس بیت اللہ کے مالک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی، جب اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے نوازے، کسی شخص کو کسی دینی خصوصیت کی وجہ سے کوئی نعمت عطا فرمائے، تو اسے دوسروں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں جب میں نے تمہیں یہ عزت اور شرافت اور یہ نعمت دی ہے تو تمہیں تو چاہیے کہ شرک چھوڑ کر اس بیت اللہ کے رب کی خالصتاً عبادت کرو، بتوں کی پوجا اور عبادت نہ کرو۔ الذی اطعمہم من جوع، وہ ذات جس نے بھوک کی حالت میں ان کو کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے تمہیں امن عطا کیا۔ اس اللہ کی عبادت کرو کہ یہ بھوک اور مفلسی کی حالت میں تھے، اللہ نے ان کو کھانا دیا، فراوانی کر دی رزق کی، یمن اور شام تک ان کی تجارتی قافلے رواں دواں ہوئے اور ان کے وہاں کے ثمرات ان کو نصیب ہوئے، اور اللہ نے ان کو خوف سے امن دیا۔ ہر طرف خوف و حراست کا ماحول تھا، لیکن اللہ نے ان پہ احسان کیا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن عطا فرما دیا۔ اب اے قریش مکہ اور کفار مشرکین مکہ، تمہیں تو یہ چاہیے کہ تم خالصتاً اللہ کی عبادت کرو، لیکن تم پھر بھی شرک کرتے ہو۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا احسان بتا کر فرمایا کہ پھر اس کا شکر گزاری یہ تھی کہ تم اللہ کی عبادت کرتے۔